سنیوں کے بچے بچے کو یہ رٹایا گیا کہ یہ کالا لباس جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور پوچھیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے، کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ علماء فرماتے ہیں. اگر علماء فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء غداری کر رہے ہیں اگر یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسماء بنت ابی بکر نے ایک کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا. کسروانی یعنی پرشین امپائر کا، وہ کالا ہی ہوا کرتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. جو صحیح تبرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کرتا مبارک، جبہ مبارک کالا جبہ تھا جو آپ علیہ السلام پہنا کرتے تھے. پھر صحیح مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے، حدیث قصہ جسے کہا جاتا ہے، جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہے، مشہور حدیث، اور اس کی راویہ بھی ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑھی ہوئی تھی جس کے اوپر اونٹ کے کجاموں کی مانند ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہماری نعتیں لکھی جاتی ہیں کالی کملی والے. تو چٹی کملی والے کیوں نہیں کہتے؟ یہ تو جہنمیوں کا لباس نہیں ہے، نعتوں میں نہیں خیال آیا؟ تو یہ تو مسلم شریف میں تھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر حسین ابن علی آئے، پھر سیدہ فاطمہ آئیں، اور پھر مولا علی علیہ السلام آئے. ان سب کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور خود بھی. اب یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے اور سیدہ عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس کو بیان کرنے میں. کوئی کہہ سکتا تھا کہ بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ آپ کو چادر کے نیچے نہیں لیا، آپ بھی تو اہل البیت میں ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے تحت. لیکن یہ جو اسپیشل پروٹوکول والے اہل البیت ہیں وہ وہی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا، جن کو ہم پنج تن پاک کہتے ہیں. کہتے ہیں جی پنج تن پاک کہاں سے آ گیا؟ عربی میں تو پے ہوتی ہی نہیں ہے بھائی. اگر حق چار یار کی چے کی 3 نقطے ہوتے ہیں عربی کے اندر، حالانکہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے، تو پنج تن پاک بھی اگر پے آ گئی تو یہ ظاہر ہے یہ ٹرمز ہیں فارسی زبان میں یا اردو زبان میں، لیکن اپنی اصل میں تو موجود ہے پنج تن پاک بھی اور حق چار یار بھی. تو وہ نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے لے کر سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اب یہ کالی مبارک چادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی، جبہ بھی ہو گیا یعنی کرتا بھی، چادر بھی ہو گئی، پیچھے پگڑی بچی. تو سرکار وہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے کے خطبے کے لیے ممبر کے اوپر آتے تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوتی تھی. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ شریف میں تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی. یعنی آپ علیہ السلام کا کرتا جبہ بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کی پگڑی بھی کالی، اور غلاف کعبہ کالا. اور پھر وہ مشہور حدیث جو اکثر آپ کو سننے کو ملتی ہے، جس کے نام کے اوپر پوری دنیا میں ہنگامہ مسلمانوں نے، جہادی تنظیموں نے کھڑا کیا ہوا ہے، مسند احمد میں ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو
تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا علیہ السلام، تو وہاں پہ بھی کالے جھنڈے کا ذکر ہے. تو نبی علیہ السلام کا جھنڈا بھی کالا، آپ کا کرتا مبارک بھی، جبہ بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کی پگڑی بھی کالی. اب مجھے بتائیں کون سی چیز پیچھے رہ گئی ہے؟ لیکن دشمنی اس لیول کے اوپر کہ کہا کہ جہنمیوں والا لباس ہے. اب مجھے بتائیں کیا ایسا شخص اپنے ایمان کے بارے میں دقت نظر سے دیکھے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت لباس کو صرف ایک فرقے کی آڑ میں جہنمیوں والا لباس کہہ دے؟ یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کیا ہے. میں اگر صرف یہ نمونے نکال کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو دشمنی کا لیول نظر آئے گا کہ علماء نے کس بڑے لیول کے اوپر دھوکہ کیا ہے. اور یہ آج کے علماء نے نہیں، صدیوں سے یہ دھوکہ امت کو دیا گیا ہے.